اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم وقلنا یا آدم اور کہا ہم نے اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہ وکلا منہا اور کھاؤ تم دونوں اس جنت سے رغداً وسعت اور کشادگی سے حیث شئتما جس جگہ سے چاہو ولا تقربا هذه الشجرة اور اس درخت کے قریب نہ جانا فتکونا من الظالمین پس نا انصافوں میں سے ہو جاؤ گے فأزلہما الشیطان عنها پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت سے فأخرجہما مما کانا فیہ پس نکالا ان دونوں کو ان خوشیوں سے جن کے اندر وہ تھے وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو اور کہا ہم نے اترو تم بعض تمہارے دوسرے بعض کے لیے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے وَمَتَاعٌ إِلَى حِين اور ایک مدت تک فائدہ ہے فَتَلَقَّى آدَمُ پس حاصل کیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمات فتاب علیہ بس اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا ان پر انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے قلنا اہبطوا منها جميعا کہا ہم نے اترو تم یہاں سے سارے فإما يأتينكم پس اگر تمہارے پاس آئے منی ہدن میری طرف سے ہدایت فمن تبع ہدایا پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون پس ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون وہ دوزخ والے ہیں اس دوزخ میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے پچھلے سبق میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا امتحان لیا تو اس علمی امتحان میں آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور فرشتے کامیاب نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو فرشتوں نے بغیر کسی قیل و قال کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ابلیس لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے سے کمتر اور پسماندہ کو سجدہ کیوں کروں میں اس سے بہتر ہوں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ کاش ابلیس سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے غلام ایاز سے ہی سبق سیکھ لیتا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب قسم کے بزرگ تھے انہوں نے مثنوی شریف میں کہانیوں کی شکل میں توحید و سنت اخلاص و تصوف بہت کچھ سمجھایا ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمرے میں تو نہیں آتے جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان بایزید یلدرم یہ جو ترکی کے تھے اور سلطان الپرسلان سلجوقی رحمہم اللہ علیہم خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تو نہیں تھے مگر بڑے نیک اور مجاہد قسم کے بادشاہ گزرے ہیں
صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں یورپ والوں کو لگام ڈال رکھی تھی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جو مثنوی شریف نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں ایک نوعمر لڑکا تھا جس کا نام ایاز تھا۔ یہ بہت ذہین اور سمجھدار تھا، تو حضرت سلطان محمود غزنوی اس کو اپنے ساتھ مجلس میں بٹھاتے تھے، تو وزیروں مشیروں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کسی بڑے آدمی کو اپنے پاس بٹھایا کرے۔ تو اس وقت تو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، مگر جب انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور سومناتھ کا مندر گرایا اور ہندوستان کے قیمتی ہیرے جواہرات افغانستان پہنچے، تو ان میں ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا۔ اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ ایک پتھر اور ہتھوڑا لا کر میرے سامنے رکھ دو۔ غلام نے پتھر اور ہتھوڑا لا کر رکھ دیا۔ جب مجلس جم گئی تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیب سے وہ قیمتی ہیرا نکالا اور ایک وزیر کو کہا کہ اس کو پتھر پر رکھ کر توڑ دو۔ اس نے کہا کہ بہت قیمتی ہیرا ہے، اس کو نہیں توڑنا چاہیے، اور نہ توڑا اس نے۔ دوسرے وزیر نے بھی یہی کہا، اس نے بھی اس کو نہ توڑا۔ تیسرے نے بھی اس ہیرے کو نہ توڑا۔ جب ان تمام وزیروں مشیروں میں سے کسی نے بھی اس پتھر کو نہ توڑا، ہیرے کو نہ توڑا، تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایاز کو کہا کہ لو بیٹے تم اس ہیرے کو توڑ دو۔ ایاز نے ہیرے کو پتھر پر رکھ کر ہتھوڑا مار کر ہتھوڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایاز کو کہا بیٹا یہ تو بڑا قیمتی ہیرا تھا، سب مشیروں وزیروں نے توڑنے سے انکار کر دیا، تو نے اس کو کیوں توڑ دیا ہے؟ تو ایاز نے کہا کہ بے شک ہیرا قیمتی تھا، مگر میرے آقا کا حکم اس سے زیادہ قیمتی تھا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ کاش ابلیس ایاز سے ہی سبق سیکھ لیتا۔ ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ تو بہتر ہے، اگرچہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ آگ سے خاک جو ہے وہ آگ سے بہتر ہے، مگر ایک منٹ کے لیے چلو مان لیتے ہیں کہ آگ بہتر ہے، مگر یہ تو دیکھتا کہ حکم کون دے رہا ہے؟ حکم اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے، مگر یہ باتیں سمجھ سے تعلق رکھتی ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اور کہا ہم نے اے آدم رہ تو، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور تیری بیوی یعنی حوا علیہ السلام جنت میں۔ جنت سے مراد اصل جنت ہے، نہ کہ ملک اردن کا باغ وغیرہ مراد نہیں ہے، جیسا کہ بعض ملحدوں نے کہا ہے کہ اردن میں ایک باغ تھا اس میں ان کو بھیج دیا۔ یہ سب خرافات ہیں۔ یہ جنت وہی جنت ہے جس میں بعد میں مومنوں کو جانا ہے، مومنوں نے جہاں داخل ہونا ہے، اور وہ آسمانوں کی طرف ہے۔ اس کے مقابلے میں دوزخ ہے جس میں کافروں اور مشرکوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے بھی یہی سمجھی یہ بات۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں اس جنت سے وسعت اور کشادگی سے کھاؤ، حیث شئتما، جس جگہ سے چاہو، یعنی جنت میں جس جگہ سے چاہو، جہاں چاہو، جو چاہو کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں ہے، مگر وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، کیونکہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھایا تو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بس تم نا انصافوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ کس چیز کا درخت تھا؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ کھجور یا انگور کا درخت تھا، کھجور اور انگور کا درخت تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ بادام اور املوک کا درخت تھا، لیکن اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ یہ گندم کا درخت تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ گندم کا تو درخت نہیں ہوتا، گندم کا تو پودا ہوتا ہے، تو حالانکہ قرآن میں تو درخت کا ذکر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جنت کا معاملہ الگ ہے، دنیا میں جو پودے ہیں جنت میں وہ درخت ہوں گے، تو ان کو اس درخت کے کھانے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا تھا، مگر ابلیس نے انہیں اکسایا تھا۔ قرآن کریم میں وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ابلیس لعین نے دونوں کے سامنے قسم اٹھائی کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں،
تمہاری بھلائی کی بات تم سے کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اس درخت سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع فرمایا ہے کہ اگر تم اس درخت سے کھاؤ گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ یعنی اس نے الٹی گنگا چلائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ ہے تو ابلیس، مگر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر تو جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بولتا ہوگا۔ پھر حضرت حوا نے بھی اکسایا۔ بخاری شریف کی حدیث آتی ہے کہ اگر حوا علیہ السلام خیانت نہ کرتی تو دنیا کی کوئی عورت بھی خیانت نہ کرتی۔ بہرحال دنیا میں آنا مقدر تھا۔ فلما ذاق الشجرۃ، پس جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کے ستر کھل گئے، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ اپنے اوپر بہشت کے پتے جوڑنے لگے۔ انہوں نے کھانا تو دور کی بات تھا، بس انہوں نے چکھا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کے کپڑے اتار دو، دونوں ننگ دھڑنگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ درخت بھی بگڑ گئے۔ ستر پوشی کے لیے، پتے پتے کے لیے جس درخت کے قریب جاتے اس کی ٹہنیاں اوپر ہو جاتی۔ بالآخر انجیر کے درخت نے قربانی دی کہ اس کے پتے توڑ لیے۔ اب انہوں نے پتوں کے ساتھ پتے کو جوڑ کر آگے پیچھے اپنا ستر چھپا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الم انہکما عن تلکما الشجرۃ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور تمہیں میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے سامنے کوئی حجت نہیں کی، کوئی بحث بازی نہیں کی۔ حالانکہ اگر منطق لڑاتے تو کہہ سکتے تھے کہ اے پروردگار، یہ ابلیس سے پوچھو، اس نے اتنی قسمیں کھا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر ہم کو کیوں دھوکہ دیا؟ اصل مجرم تو وہ ہے۔ اور بھی بہت کچھ کہہ سکتے تھے، مگر آدم علیہ السلام نے سوچا کہ تمام چکر کاٹنے کے بعد بھی عاجزی کا اقرار کرنا ہے تو شروع سے ہی تسلیم کر لے بندہ۔ قیل و قال کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے انسان کی شرافت کا پتہ چلتا ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دونوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم کس سے معافی مانگیں گے؟ اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تو خسارے میں ہوں گے۔ اور یہی انسان کی شرافت ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے اکڑتا نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ آدم علیہ السلام سے خطا کیوں ہوئی؟ اس درخت کا پھل کھا لیا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو جس درخت کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، انہوں نے وہ مخصوص درخت سمجھا کہ بس اسی درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اس کے قریب نہیں گئے۔ اس کی قسم کا ایک دوسرا درخت تھا، اس سے انہوں نے کھا لیا۔ یہ غلطی ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس نہیں کو نہیں تحریمی نہیں سمجھا تھا، بلکہ نہیں تنزیہی سمجھا، اور نہیں تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بچنا بہتر ہے، اگر کر لو تو گناہ نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان نے جو قسم کھائی تھی، اس کے قسم کھانے سے مغالطہ ہوا کہ یہ جو قسم اٹھا رہا ہے کہ تم کھا لو، شاید اللہ تعالیٰ نے وہ جو نہیں کا حکم تھا وہ اٹھا لیا ہے، اور ابلیس کو اس حکم کے منسوخ ہونے کا علم ہو گیا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، یہ مقدر تھا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے زمین پر اترنا تھا، سو اتار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت سے۔ نتیجہ یہ نکلا فَأَخْرَجَهُمَا، پس ان دونوں کو نکالا مِمَّا كَانَا فِي، ان خوشیوں سے جن میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے اتر جاؤ تم، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض تمہارے دوسرے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، یعنی تمہاری نسل میں ایک دوسرے کی دشمنی چلے گی۔ یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آج دنیا میں انسان ایک دوسرے کی کتنی گردنیں کاٹ رہا ہے، شمار سے باہر ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر اتر آئے۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے جزیرے سراندیپ میں اتارا گیا اور حوا کو سرزمین عرب میں۔ دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔
عرفات کو اسی وجہ سے عرفات کہا جاتا ہے کیونکہ عرفات کا معنی ہے شناخت کی جگہ۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے ایک دوسرے کی اس جگہ شناخت کی تھی۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے، یعنی ایک عرصے تک زمین میں رہو گے، پھر دنیا سے جانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس حاصل کیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات 8ویں پارے میں موجود ہیں۔ فتاب علیہ، پس اللہ تعالی نے رجوع کیا ان پر، یعنی ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا تم یہاں سارے اترو، یعنی آدم اور حوا۔ اس ضمن میں جو ان کی اولاد ہے وہ تمام کے تمام سب کو خطاب ہے، پوری دنیا انسانیت کو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت ہے۔ اما اصل میں ان ما تھا، ان شرطیہ ہے اگر ہدایت آئے، یہ اس واسطے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے پر مجبور نہیں تھا۔ اگر نہ بھیجتا تو اس سے کون پوچھ سکتا تھا؟ اگر ضرورت ہوئی تو تمہاری طرف پیغمبروں اور کتابوں کی شکل میں ہدایت بھیجوں گا۔ فمن تبع ہدایا، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ آئندہ کسی شے کا خدشہ ہو تو اس کو خوف کہتے ہیں، اور گزشتہ کسی چیز پر افسوس ہو تو اس کو غم کہتے ہیں۔ جب میں داخل ہونے کے بعد نہ تو آئندہ کسی قسم کا خوف ہوگا جنت میں داخل ہونے کے بعد، نہ تو آئندہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، اور نہ کسی چیز کا گزشتہ کسی چیز پر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی، کیونکہ نیکیاں کر کے گئے ہوں گے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت والے دن تو اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ سب کے طوطے اڑے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی رب سلم کہہ رہے ہوں گے، اے رب سلامتی فرما، اے رب سلامتی فرما۔ تو پھر لا خوفن کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کے جواب میں حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف 2 طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی تو خوف کا باعث ڈرنے والے کے اندر پایا جاتا ہے، جیسے مجرم، بادشاہی جو بادشاہ سے ڈرتا ہے، جو بادشاہی کا مجرم ہو وہ بادشاہ سے ڈرتا ہے۔ اس خوف کا سبب مجرم ہے، جو مجرم کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ جرم ہے جو مجرم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور کبھی خوف کا سبب مخوف عنہ، یعنی جس سے ڈرتے ہیں اس میں کوئی امر ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص صاحب جاہ و جلال بادشاہ کے سامنے ہو تو اس کے خوف زدہ ہونے کی یہ وجہ نہیں کہ اس نے بادشاہ کا کوئی جرم کیا ہے، بلکہ اس کا قہر، اس کا جلال سلطانی ہیبت اور خوف کا سبب ہے۔ تو آیت کریمہ میں پہلی قسم کی نفی ہوئی ہے، یعنی جو جرم کی وجہ سے جو خوف ہوتا ہے اس کی نفی ہوئی ہے۔ یہ خوف ان پر نہیں ہوگا، نیک لوگوں پر جو خوف ہوگا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے جلال کا اور اللہ کی عظمت کا خوف ہوگا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، لوگوں پر اعمال کی وجہ سے جو گھبراہٹ ہوگی وہ نیک لوگوں پر نہیں ہوگی۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس دوزخ میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے، جلیں گے، اسی میں نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دوزخ سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ عطا فرمائے۔